بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو جمعے والا سیشن ایک اچھا سیشن تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 205 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن میں انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 78,434 کا، جدھر انڈیکس نے 694 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کے اگر لو لیول کی بات کریں تو جمعے والے سیشن میں جو لو لیول تھا وہ 77,927 پہ تھا، جدھر انڈیکس کے پاس تقریباً 186 پوائنٹ تھے پازیٹیو میں۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ کی بات کریں جمعے والے سیشن کی تو وہ 78,225 پر رہی، جدھر انڈیکس نے 485 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 203 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ویک کے والیوم سے زیادہ تھے۔ جمعرات کے سیشن میں تقریباً 97 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، بدھ والے سیشن میں تقریباً 112 ملین کے والیوم، منگل والے سیشن میں 143 ملین کے والیوم، سوموار کے سیشن میں تقریباً 135 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے پورے ویک کے بعد ایک پورا ویک آپ کا جو انڈیکس تھا وہ رینج باؤنڈ تھا، اور اس کے بعد جو جمعے کا سیشن تھا یہ ایک اچھا سیشن تھا والیوم کے لحاظ سے بھی اور پوائنٹ کے لحاظ سے بھی۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں والیوم پر بات ہوئی تھی کہ والیوم اور پوائنٹس کم ہوں گے تو سٹاک اور انڈیکس بھی نیچے کی طرف جائے گا، اور اگر والیوم اور پوائنٹس اوپر کی طرف جائیں گے تو پھر اچھے کی امید کی جا سکتی ہے، پھر کوئی بھی سٹاک یا انڈیکس اچھا موو کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ لگا رہا، دلاسے دیتا رہا آپ کو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چیزیں ٹھیک ہیں، بس ویسے ہی پینک سیلنگ کچھ چیزوں کو لے کے۔ تو جمعے والے سیشن میں کیا سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا؟ اب بتائیں کیا سیاست ٹھیک ہو گئی، جلسے جلوس ختم ہو گئے، عدلیہ اور حکومت بائی بائی بن گئے، تمام کے تمام جو ایشوز ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ لیکن چونکہ انڈیکس اوور سولڈ تھا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کے پاس اب تو نیچے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہاں انڈیکس لیٹ سکتا ہے اور نیچے جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ادارے بھی بائنگ پہ تھے تو نظر آ رہا تھا کہ انڈیکس کے پاس اوپر گنجائش تقریباً 1000 پوائنٹ کی 2000 پوائنٹ کی گنجائش تھی اوپر آنے کے لیے، اور نیچے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 300-400 پوائنٹس کی گنجائش تھی۔ بہرحال اچھا ہوا کہ ایک اچھا سیشن تھا جمعے والا، کلوزنگ اچھی آئی، انڈیکس نے پوائنٹ گین کیے، والیوم گین کیے۔ تو اب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹر کا یا پبلک کا ایک اعتماد بحال ہوگا اور وہ واپس بائنگ کی طرف آئیں گے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو سیشن کی جو اچھے کی شروعات تھی وہ جمعرات والے سیشن سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جمعرات والے سیشن میں بھی اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ آٹو سیکٹر اچھا چلا، GHNI گیل ایچ کار اچھے چلے، تو وہیں سے ریکوری کا فیز شروع ہو چکا تھا۔ اور جمعرات والی ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کہ جمعے والا سیشن ہمیں ٹھیک دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور گروپ پہ میسج بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے جمعے والا سیشن ایک بلیسنگ فرائیڈے سیشن ہو سکتا ہے۔ جو جمعرات والے دن ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک چیز لکھ کے میں نے اپنے پاس رکھی تھی، وہ آپ کو بتانی تھی لیکن وہ سکپ ہو گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ جتنے بھی بھائی سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں کوئی بندہ بھی اکیلا کام نہ کرے۔ کوئی بھی ٹریڈر ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اکیلا کام نہ کرے، اپنا ایک مخلص سا دوست اپنے ساتھ رکھیں۔ لڑکیاں کوئی لڑکی دیکھ لیں اپنی جیسی، اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکا دیکھ لیں۔ اب یہ نہ کیجئے گا کہ آپس میں رابطے شروع کر دیں۔ تو 2 بندے کام کریں، مشورے کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور افاقہ بھی ہوگا۔ اکیلے آپ کام کرتے ہیں صرف ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ایک ایک تے 2 11، تو ایک بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اگر 2 مائنڈ جڑیں گے تو وہ 11 کا کام کریں گے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریڈر بھائی ہیں اور جتنی بھی لڑکیاں ٹریڈنگ کرتی ہیں وہ اپنا ساتھ ایک کوئی بھی اپنا فرینڈ رکھیں، دوسرا ٹریڈر، اس سے مشورہ کریں اور اس حساب سے آپ ٹریڈ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو اکیلی ٹریڈ کرتے ہیں اس سے بہت سا آپ کو امپروومنٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کی ٹریڈ میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے جمعے والے سیشن میں تقریباً 66 ملین کے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ٹامسل ہے، PAEL، TPLP، WTL، قاسم، AGHA، MLCF، FCCL، FFBL۔ سیمنٹ سیکٹر پہ اور بعض اور چیزوں پہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز لگا دیے ہیں، تو جس کی وجہ سے سیمنٹ میں تھوڑا سا پریشر دیکھنے کو ملا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے، اب سیمنٹ کو بری خبر تو ملی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سیمنٹ کے لیے بری خبر نہیں تھی، وہ عوام کے لیے بری خبر تھی۔ اب خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، کٹنا عوام نہیں ہے۔ تو
سیمنٹ کی بوری اگر مہنگی ہوتی ہے تو کمپنیوں نے کون سا اپنی جیب سے ادا کرنے ہیں، وہ عوام کی جیبوں سے نکالیں گے اور گورنمنٹ کو دیں گے، اپنا پروفٹ تو انہوں نے وہی رکھنا ہے۔ اگر سیمنٹ کی بوری کے ساتھ پہلے ان کو 20 روپے کا پروفٹ تھا، اب اگر گورنمنٹ اس پہ 100 روپے ٹیکس لگاتی ہے، وہ 100 روپے عوام پہ ڈالیں گے اور اپنا پروفٹ وہی 20 روپیہ پورا رکھیں گے۔ تو ایسی باتوں پہ پینک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں پر بائی کرنا چاہیے۔ جب یہ خبر آئی تھی تو ایم ایل سی ایف گیا تھا نیچے تقریباً 33 کچھ پہ، وہاں پہ جا کے بھی میں نے اس کو بائی کیا۔ تو ایسی جو اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کو افواہوں کی، اس پہ بائی کیا کریں۔ پھر جیسے آج نیوز آئی تھی پیٹرولیم سیکٹر میں اوبرا کی یا باقی ریفائنری کی، اس جگہ پہ جا کے پھر اس کو سیل کرنا بنتا ہے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ گین کیے وہ پاور جنریشن نے کیے، تقریباً 114 پوائنٹ۔ اور پاور جنریشن کے پاس بھی ایک گڈ نیوز تھی کہ پہلے مرحلے میں فیسکو، گیپکو، ہیسکو اور آئسکو کی نجکاری ہوگی۔ حکومت نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو یہ گڈ نیوز تھی ان کے پاس، پاور جنریشن کے پاس یا ڈسٹریبیوٹر کمپنیوں کے پاس، اس وجہ سے اس میں آپ کو اچھے پوائنٹ دیکھنے کو ملے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں نے بھی پوائنٹ گین کی 102، ریفائنری نے پوائنٹ گین کیے 94 پوائنٹ، اور ریفائنری کے پاس بھی گڈ نیوز تھی۔ ریفائنری کے پاس گڈ نیوز تھی کہ ریفائنریز کی اپ گریڈیشن میں $4.5 ارب سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ اٹک اور نیشنل ریفائنری لمیٹڈ اوگرا میں معاہدوں کا مسودہ تیار، تو یہ گڈ نیوز تھی ریفائنری کے پاس، جس کی بیس پہ ریفائنری نے پرفارم کیا۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ فوڈ تھا، کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسیوٹیکل، کیبل اینڈ الیکٹرک اور فرٹیلائزر سیکٹر۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوزر ہے وہ مسلینیس ہے، جنہوں نے تقریباً 39 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد آٹو موبائل اسمبلر نے 31 پوائنٹ لوز کیے، سیمنٹ سیکٹر 18 پوائنٹ لوز کیے، جس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ اور اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ انویسٹمنٹ بینکس، جنہوں نے 15 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے، تقریباً 88 پوائنٹ۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ ایچ بی ایل، یو بی ایل، این ای ٹی ایف، اے ٹی آر ایل، او جی ڈی سی، سسٹم، پی پی ایل، سنرجی، پی ایس او۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوزر ہے وہ بی اے ایچ ایل ہے، جس نے 46 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ پی ایس سی ایل، ایم ٹی ایل، ایف ایف سی، ڈی اے ڈبلیو ایچ، ایم سی بی، پی آئی او سی، ڈی جی خان سیمنٹ، آئی این ڈی یو، جے بی ڈی سی۔ دیکھیں بائنگ سیلنگ کرنے کے لیے آپ کو کسی کے مشورے کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی۔ جو سٹاک آپ دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہیں، اس کے ریزسٹنس سپورٹ لیول، چلے آپ کو ریزسٹنس سپورٹ لیول مشکل لگتا ہے تو اس کو سمپل ایسے سمجھ لیں کہ ایک سٹاک کہاں تک اوپر جاتا ہے، وہاں سے پھر تھوڑا واپس آتا ہے، اس کو آپ ریزسٹنس کہہ لیں، یا کہہ لیں جہاں پہ جا کے آپ کا سٹاک اوپر کی طرف اڑتا ہے اور واپس جب نیچے آتا ہے تو کہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے، واپسی کی راہ لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپ ہر سٹاک کی خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھوانی صاحب کو کل میسج آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کے گروپ میں میری انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، تو میں نے بھوانی صاحب کو کہا جی کہ میں تو آپ کے گروپ میں ہوں نہیں۔ اب مجھے کچھ بھائی ہیں جو میرے گروپ ممبر ہیں، وہ بہت سی چیزیں مجھے سینڈ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے، وہ جو بھائیوں کے کام آنے والی ہوتی ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنے والی نہیں ہوتی یا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں، پچھلی ڈیٹوں کی ہوتی ہیں، وہ میں نہیں لگاتا اپنے گروپ میں۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ چاہے کوئی سٹاک مارکیٹ میں 20 سال سے کام کر رہا ہے، چاہے 30 سال سے کام کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ انڈیکس نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کون سی راہ لینی ہے۔ پیڈ گروپ والوں کی اتنی اہمیت ہے میری نظروں میں کہ جتنی دیر میں پیڈ گروپ والے نماز کی یا لنچ بریک کی بریک لیتے ہیں، اتنی دیر میں ایک اچھی ٹریڈ لے کے میں اپنی دیاڑی لگا دیتا ہوں۔ تو خود پہ یقین کرنا سیکھیں، خود کام کریں، چیزوں کو آبزرو کریں، پیسہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ جیسے وہ پیچھے اسلام آباد میں عورتیں نکلی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، ویسے آپ کا پیسہ ہے، آپ کی مرضی ہے۔ خود سٹاک کو دیکھیں، خود انویسٹ کریں، خود رسک لینا سیکھیں اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں۔ جمعے والے سیشن کے اگر فیپلیپی کی بات کی جائے تو بینکس نے سیلنگ کی 0.02 ملین کی، یعنی کہ بینکس ہولڈنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد بروکر دیکھیں تو بروکر نے بائنگ کی 0.39 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.02 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 0.02 ملین، انڈیویجولز کی بائنگ 1.22 ملین، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ $500,000 کی تقریباً، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.19 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.16 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.70 ملین کی۔ بینک آپ کے ہولڈنگ پہ ہیں، کمپنیز ہولڈنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس ہولڈنگ پہ ہے، انشورنس کمپنی آپ کو پتا ہے کہ 5-6 ملین کا، 15 ملین کا،
4-4, 3-3 ملین کا مال اٹھاتی ہیں تو 500,000 کی ان کی سیلنگ ہے، سچ کوئی سیلنگ نہیں ہے۔ میوچل فنڈ کو بھی دیکھیں تو 0.19 کی سیلنگ کو سیلنگ نہیں کہا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے آپ کے سارے جو ہیں وہ ہولڈنگ پہ ہیں، بائنگ پہ صرف انڈیویجول آیا ہے ابھی، اور سیلنگ تھوڑی سی کی ہے انشورنس کمپنیز نے، میوچل فنڈ نے اور اوورسیز پاکستانی ادر آرگنائزیشن نے۔ تو ایک بیلنس فی پی لیپی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ انڈیکس جہاں تک آ چکا ہے ایک مومنٹم بنتا نظر آ رہا ہے، انڈیویجولز کا کچھ اعتماد بحال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ منڈے والے سیشن میں اگر 1-2 ادارہ آپ کا بائنگ پہ آتا ہے، بینکس بائنگ پہ آ جائیں، فارن کارپوریٹس نے تو پہلے ہمت دکھا چکی، کافی دیر سے بائنگ پہ ہے، انشورنس کمپنیز کو لے لیں، یا کمپنیز کافی دیر سے پروفٹ ٹیکنگ پہ ہیں۔ کمپنیز اگر بائنگ پہ آتی ہیں، بینکس اگر بائنگ پہ آتے ہیں، یا کوئی اور ایک آدھ ادارہ بائنگ پہ آتا ہے تو آپ انڈیکس کو اور بھی انشاءاللہ اوپر جاتا دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن جتنی دیر انڈیکس نیچے تھا آپ کو پینک کر رہا تھا، اتنی دیر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پینک نہ ہو، لیکن اب جو انڈیکس اوپر جائے گا 80,000 کی طرف، 81 کی طرف، 82,000 کی طرف، 83,000 کی طرف، تو تھوڑا محتاط ہو جائیں، اپنی کیش واپس لے کے آتے جائیں۔ پہلے ایک تفصیلی ویڈیو اس چیز پہ بنائی تھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اپنی ساری پوری کی پوری کیش اپنے پاس رکھ کے بیٹھے رہیں، تو پھر بھی 15 دن بعد، 20 دن بعد، ایک منتھ میں 2 چانس آپ کو ضرور ملتے ہیں ڈپ کے، جہاں پہ آپ آرام سے اپنا جو ہے وہ دیہڑی لگا سکتے ہیں پورے منتھ کی، اور پھر چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسی انڈیکس کی کلوزنگ ہے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 78,500 کا جو اس کا ریزسٹنس لیول ہے اس کو آرام سے بریک کر جائے گا۔ انڈیویجولز کی اگر بائنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ ان کی جو بائنگ ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں ہے۔ تو پہلی دفعہ دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلے انڈیویجول نے کوئی عقل کا کام کیا کہ ایک سیکٹر تھا جو آج نیچے مل رہا تھا تو انہوں نے آج اس کو بائی کیا۔ ویسے اتنے عقل مند انڈیویجولز ہے تو نہیں، ان کی اگر سیلنگ دیکھیں تو وہ $5.8 ملین کی ان کی سیلنگ ہے، اور جو بائنگ ہے وہ 6.11 ملین کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے پینک میں سیل کیا ہو، بعد میں انہوں نے جا کے اٹھایا ہو۔ اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے سیل کیا 0.79 ملین کا، فرٹیلائزر کو بائی کیا انہوں نے 0.58 ملین کا، 500,000 کا تقریباً فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بائی کیا ہے۔ تو اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا پروفٹ بک کرنے کا بھی اور سٹاک سے نکلنے کا بھی، لیکن یہ ایک ہی ٹائم میں نہیں ہوگا کہ سازگار بھی چل گیا، سیمنٹ سیکٹر بھی چل گیا، بینکنگ سیکٹر بھی چل گیا، تمام کے تمام جو ہیں وہ جا کے آسمان میں گھس گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ سٹاک چلیں گے، کچھ سیکٹر چلیں گے، پھر دوسرے سٹاک کی باری آئے گی، دوسرے سیکٹر کی باری آئے گی، تو ایسے ایک دو کر کے انشاءاللہ آپ کو سٹاک اور سیکٹر موقع دیں گے نکلنے کا۔ سٹاک میں اگر بات کریں تو میزان بینک کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے 8 اگست کو، تو میزان بینک ابھی آپ کو پتا ہے کہ چونکہ انڈیکس ٹھیک نہیں تھا اس وجہ سے بینکنگ سیکٹر بھی نیچے آیا اور میزان بینک بھی کافی نیچے آ چکا ہے۔ 52 ویک میں یہ آپ کو 263 کا 263 روپے کا ہائی دکھا چکا ہے، ابھی یہ موو کر رہا ہے 238 پہ، 240 پہ۔ 238 پہ بولا تھا آپ کو کہ اس کی بائنگ ٹھیک ہے، ریٹ ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن 240 بھی دیکھیں تو برا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اوپر آ چکا ہے، اور اس کی بورڈ میٹنگ کا ویٹ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اچھا گین آپ کو دے کے جائے گا۔ جیسے کہ بینکنگ سیکٹر کے رزلٹ آ رہے ہیں تو وہ اچھے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں پیچھے یو بی ایل کا اچھا رزلٹ آیا، پچھلے کوارٹر میں بھی اس نے تقریباً 7 روپے ڈیویڈنڈ دیا تھا، تو انشاءاللہ اچھے کی امید آپ کر سکتے ہیں میزان بینک سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔